نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری اور توحید خداوندی کے متعلق کچھ دیر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ خواتین و حضرات، یہ بلند و بالا آسمان، یہ چوری چکلی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے کھیتوں کھلیان، یہ حسین سبزہ زاد، یہ گہرے سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں، یہ اڑتی چہکتی چڑیاں کس نے پیدا کی ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو چاندنی اور سورج کو شعاع بخشی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ، چڑیوں میں چہچہاہٹ، بادلوں میں گھنگھناہٹ، ہواؤں میں سنسناہٹ، پھولوں میں مہک، خوشبو میں دمک، جگنوں میں چمک، گنچوں میں چٹک، کلیوں میں لچک اور پھولوں میں دھمک پیدا کی ہے؟ جس نے خزاں بہار، گل و گلزار، گنگناتا ابشار، دریاؤں میں شور، ہواؤں میں زور اور آندھیوں میں تلاطم پیدا کی ہے؟ ذرا سوچئے، یہ رات و دن کا وقت پر آنا، وقت پر چلا جانا، چاند و سورج کا مقررہ وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا اور دنیا کے ہر ایک نظام کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ سنیے، ذرا غور سے سنیے، وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم، جس کی طاقت بے مثال، جس کی صفات لازوال، جس کی تخلیق بے نظیر، جو آسمان کو سنبھالے، جو زمین کو پھیلائے، جو سورج کو نکالے، جو چاند کو ڈوبائے، جو ہواؤں کو چلائے، جو بارش کو برسائے اور جو دنیا کا خالق اور ساری انسانیت کا مالک ہے، جو رلاتا اور ہنساتا ہے، جو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو جگاتا اور سلاتا ہے، جو پہناتا اور اوڑھاتا ہے اور جو موت دیتا اور جلا دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے تن حاکم و مالک صرف اللہ ہے۔ معزز سامعات، جس طرح دنیا میں کوئی چیز اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، جس طرح ایک چھوٹا سا مکان بغیر معمار کے تیار نہیں ہو سکتا، جس طرح ایک معمولی کھلونا اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، ٹھیک اسی طرح اس کائنات کا بھی وجود خود سے نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ معزز سامعات، جس طرح ایک کشتی کے دو ملحہ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کو ایک ساتھ دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے بھی دو خالق نہیں ہو سکتے، اور اس کا خالق و مالک صرف ایک ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتی اور عالم میں فساد برپا ہو جاتا۔ کوئی خدا کہتا ابھی بارش ہوگی، کوئی خدا کہتا ابھی دھوپ نکلے گی، کوئی خدا کہتا ابھی ٹھنڈ رہے گی، تو کوئی خدا کہتا ابھی گرمی رہے گی۔ غرض یہ ہے کہ جب یہ خدا کو گروپ خود آپس میں لڑتے تو مخلوقات کا کیا حال ہوتا؟ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ ماننا ضروری ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام کائنات اور اس کے ذرہ ذرہ کا مالک ہے، اور اس کے خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی پورے دنیا کا مالک و مختار ہے۔ نہ کوئی شریک اس کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی شریک اس کا نہ کوئی ثانی ہے، وہی اول وہی آخر وہی ہر شے کا مالک ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کا حقدار خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے، عبادت کا حقدار خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو خدا ذوالجلال کے آگے، یہ سر اگر خم ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر کو جھکائے، کسی اور کو اپنا حاجت روا خیال کرے، مصیبت کے وقت کسی اور کو پکارے اور دوسروں سے مدد مانگے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ کو پکارے، اللہ سے مدد مانگے اور اسی کو اپنا حاجت روا خیال کرنے، ورنہ ہماری توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ہم مسلمان ہو کر بھی جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔